اپنے ملک کے لوگوں کے فون آئے تو کہتا میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جب بات کی نا میں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے, جب کہا نا 12 سال ہو گئے تو دل دھک سے ہو جاتا ہے. کہتے اپنے وطن سے گئے ہوئے 12 سال ہو گئے. میں نے کہا یار آئے گا کب؟ تو کتنے جواب دیتے ہیں حضرت جی میں 2 بار آیا بیچ میں 2 بار آیا. تو میں نے کہا اتنے دل کیوں لگا دیے؟ اس نے کہا جب میں گوارا تھا تو بہنیں جوان تھی, ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر نے گھر میں رہنے نہیں دیا. پھر میں نے بہنوں کی شادی کی, اپنی شادی کی, اور اس کے بعد پھر اپنی بیٹیاں ہو گئی. حضرت دعا کریں بیٹی 18 کی ہونے والی ہے, 12 کی ہونے والی ہے, 13 کی ہونے والی ہے, 10 کی ہونے والی ہے. سب طرح کے لوگ فون کرتے کہتے دعا کریں حضرت بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں, اس کے بعد میں وطن آؤں گا. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہم لوگ 4 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, بچوں کے آنسو نکلنے نہیں دیتے ہیں. 8 دن ہو جائے بچوں کے فون آ جاتے ہیں. اس دن فیضی بھائی نے مجھے اپنے بیٹے کی ریکارڈنگ سنائی تو دل دھڑک جاتا ہے. یار یہ سب کے بچوں کی کہانی ہے. جب ہم 4 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ہمارے بچے ہمیں یاد کرتے تو جی میں آتا چھوڑو یار سب کچھ وطن لوٹ چلو. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چٹنی سے روٹی سوگی کھائیں گے, سکھ کی نیند آ جائے گی. خدا کے واسطے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں ہم 4 دن کے لیے نکلے, بچے چھوڑے نہیں جاتے ہیں, پریوار چھوڑا نہیں جاتا ہے. کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حویلی چھوڑ دی ہے, وطن چھوڑ دیا ہے, گلیاں چھوڑ دی ہے, اپنوں کو چھوڑ کر کے پردیسی بن گئے ہیں. اور پھر پردیس خدا کی قسم جہاں غربت میں بھی لوگ گلے لگاتے ہیں, پردیس میں امیری میں کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ پوری زندگی تمہارے لیے پردیس میں کاٹ دیا کرتے ہیں. اور تمہیں خدا کا واسطہ کوئی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے پہ لگا ہے, کوئی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پردیس کاٹ رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ یہ جہیزوں کی ڈیمانڈ بند کر دو تاکہ بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے, باپ بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کر دے. یہ پیٹ کے کٹورے پھینک دو تاکہ لوگ پریوار میں سانسیں لے سکے, اپنوں کے چمن میں زندہ رہ سکے. تم کیا جانو جب بیٹیاں باپ کی جدائی میں روتی ہیں تب اس کا احساس کہاں تک جاتا ہے. جب بیٹیاں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہیں تو ان کے آنسوؤں کی خمک کہاں تک جاتی ہے. تجھے کیا پتا ہے, تو نے تو بیٹھ کے چرچے کیے, کھڑے ہو کے کھانے کے چرچے کیے, تیرے تو 5 لاکھ کی باتیں چلتی رہی. وہ غیرت کر, اور تجھے خدا کا واسطہ اگر تیری بھیک کی بنیاد پر ایک باپ کو پردیس میں موت آ گئی تو بتا تو کون سا منہ لے کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا. اگر تیری ضرورت پوری کرتے کرتے بھائی ماں کا جنازہ نہ دیکھ سکا تو بتا کیا کرے گا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکر میں ماں کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے, فون پہ ماں کا چہرہ دیکھا ہے. کتنے بیٹوں نے باپ کو ویڈیو کال کے ذریعے دیکھا ہے. اس کی وجہ اگر صرف اور صرف کوئی ہے تو یہ بھکاری جہیز والے, یہ ڈیمانڈ والے کتے ہیں جنہوں نے معاشرے کا جنازہ نکال رکھا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بند کرو یہ ڈیمانڈ, اعلان کر دو ہمیں دولت والی نہیں, ہمیں مصطفیٰ کی دین والی دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ واہ. او بھائی بدلو رویے یار, آج بھی بیٹیاں زہر کھا رہی ہیں, آج بھی باپ پھانسی کے پھندے پہ جھول رہے ہیں, آج بھی بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے, لیکن ہماری قوم کے کتوں کو غیرت نہیں آئی. میں انسان کہنا بھی گوارا نہیں کرتا جو 10 لاکھ کی بھیک لے کے فخر سے کہتے میرے بیٹے کو 15 لاکھ کا جہیز ملا. جہیز نہیں, تو نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا. ہاں جہنم کا ایندھن. او بھائی نظرانے پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں, انعام پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں, ان لوگوں کے کام پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے ماشاءاللہ ہمارے بھائی زین العابدین کانپوری صاحب قبلہ کی بیٹی آمد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے بات بہت جلد, میرا وقت مکمل ہو چلا ہے, میں بات سمجھتا ہوں آگے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. تو توجہ ہے سارے لوگوں کی بات پوری کر لوں. تو یہ وہ لوگ ہیں نا, ہو سکتا ہے میرے بات کوئی بیٹھ کے فون پہ ریل بنانے بیٹھ جائے. میں آپ کو بتا دوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہودیوں کے ایجنٹ مولوی بن کے گھس آئے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, وہ سے پاک کی وہ کرامت ہے جو ہم باپ دادا سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج سنی مولوی کہلانے والا ان پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں باتیں نکال. یہ یہودیوں کی اولاد نہیں تو پھر کون ہے؟ آج کرامت پہ اعتراض ہے, کل معجزات پہ اعتراض ہے, پھر حدیثوں پہ انگلی اٹھے گی. کہاں سے آئیے لوگ نکل کے
یہ یہودیوں کے دربار کے پالے ہوئے ایجنٹ جو ہماری قوم میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں سمجھانا چاہتا ہوں خدا را ماں کا دودھ پیا ہے, فون پہ بیٹھ کے ویڈیو نہ بنا, آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر, پتہ چلے گا مجھ میں کتنا دم ہے, آلہ حضرت کے کتوں میں کتنا دم ہے. ہاں ہمیں بہت نام یاد ہے اور ہمیں سب کے جواب یاد ہیں, لیکن ہم وہ تماشا نہیں کرنا چاہتے. میں آپ سے جو کہہ رہا تھا, لوگوں کو ان کے نذرانے ان کے انعام دکھتے, کام بھی بتاؤں خدا کی قسم کتنے اماموں کے فون آتے, اماموں کے فون آتے, مولانا بیٹی رخصت ہونے والی ہے, 6000 کی تنخواہ ہے, جہیز کا انتظام نہیں. یہ حقیقت ہے, ہم سے پوچھو چل کیا رہا ہے آج دنیا میں. خدا کی قسم اماموں نے بکرے لے رہے پالے تاکہ ان کو بیچ کے بیٹیوں کے ناک کان کریں گے. ہمیں غیرت نہیں آتی ہے. ہمارے بیٹے کے ولیمے پہ 25 کونٹل قورمہ بنے گا جس میں 12 کونٹل یہ بے غیرت قوم کھا کے پھینک کے چلی جاتی ہے. لیکن امام وہی دینا ہے, وہ اپنی بیٹی کی جب شادی کرے تو بھیک مانگ کے شادی کرے. وہ ہمیں جنت چاہیے, مالک ہمیں جنت کے, وہ شرم کر, جنت تیرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک. آج بغداد والے کی محفل سجی ہے, معاف کیجئے گا, سنے ذرا تھوڑی سی برداشت کرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, لوگوں کی مدد کے عادی بنے, مدد کے عادی بنے. چند لوگ کس کو پورا کریں گے, جتنا ہو پاتا اتنا کر لیتے, لیکن سب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے نا. خدا را خود اپنے پڑوس کا خیال کرے, خود اپنے پڑوس کا خیال کرے. دیکھیں میرے پڑوس میں کوئی شادی کر رہا ہے بہن بیٹی کی, ہاں اور پھر دیکھ آنکھیں بند کر کے, مٹھی بند کر کے دے دے, تماشا نہ بنانا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب غریب کی بیٹی بستر پہ چین کا سانس لے گی نا, اتنی راحت کی سانس اسے نہیں آئے گی جتنی راحت کی سانس اللہ تجھے قبر میں عطا فرما دے گا. ہم نے عمل کو تو قطعی پیچھے چھوڑ دیا. مولوی کی دعا بخشوا دے گی, ان کا تیجا بخشوا دے گا, ان کی اذان بخشوا دے گی, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مستحب ہیں, کرو تو اچھی بات ہے, اور نہ ہوئی تو یہ بھی سمجھو ذرا, کچھ اپنے لیے خود بھی کر کے چلو, خود بھی کر کے چلو. ورنہ اگر تیجے کی بھی بات کروں نا تو تیجے میں بھی مسئلہ ہے. جب چنے ہوتے ہیں نا زین العابدین بھائی, چنے ہوتے ہیں تو دیکھو کتنا اونچا ڈھیر لگا پڑا جسے کلمہ نہیں آتا, ایسے لوٹ رہا اور پوچھ رہا آلو کتنا ہوا, اور چنے برابر گر رہے. کتنی تیز کلمہ پڑھ رہا ہے بھائی, پڑھے لکھے کے آگے اتنے, ان پڑھ کے آگے اتنے. یہ تو شکر ہے کہ جتنے پڑھ لو اتنے لے جاؤ, یہ قانون نہیں ہے, ورنہ 4-5 کلو مار دے کرتا ہر آدمی ہاتھ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور آپ سے بھی گزارش, چنوں کا ایک وزن مقرر ہے کہ جتنے میں کلمے کی تعداد پوری ہو جائے وہ مقرر ہے. اور آپ کہانی کہاں پہنچ گئی, 70 کلو چنا آ رہا, 90 کلو چنا آ رہا. اب اس چنے کے چکر میں یتیم لوگ مقروض ہو رہے ہیں, کیونکہ جو پیسہ تھا ابا کے علاج میں لگ گیا, اور چنا آنا ضروری ہے, اور آنا بھی 90 کلو ہے, کیونکہ سب کو 2-2 مٹھی ملنا چاہیے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. پہلے جینا مشکل تھا, مرنا مشکل کر دیا. خدا را آسان کرو اس زندگی, آسان کرو. یہ مسئلہ کیا حضرت نہیں ہمارا, تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلمے پورے پڑھ جائیں گے یہ لوگ. کچھ خود بھی تیاری کر کے چلو, خود بھی تیاری کر کے چلو. پڑوس کو دیکھ تو صحیح, کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی بیٹی کے بال سفید ہو رہے اور تیرے گھر کے مرغ مسلم میں ٹوٹتے ہوں. مٹھی بندی کر مدد کر دے, پھر دیکھ اللہ تیری نسلوں کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. جو لوگ مانگ کے جہیز لیتے ہیں نا, مانگ کے, وہ جہیز نہیں ہے, وہ جہنم کا ایندھن ہے, اور قطعاً حرام ہے مانگ کے. 10 لاکھ لوں گا, 20 لاکھ لوں گا, کیا دلوا دو گے. معاف کیجئے گا, کچھ نہ 500 روپے اور ایک جوڑے کے چکر میں گھر کے گھر برباد کرنے پہ لگے پڑے. بچولیا کیا بولتے ہیں, بچولیا, یہ جو رشتے کراتے ہیں کیا بولتے ہیں, بچولیا. معاذ اللہ یار, دلال مت کھاؤ. یہ اغوا کار, یہ ساری خراب نہیں ہوتے. رشتے کرانا بڑی اچھی بات, نیکی کا کام, ثواب کا کام, لیکن جھوٹ بول کے نہیں.
سچ بول کے رشتے دلایا کرو ہے جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہا 90,000 اللہ کی کمائی اور جب ہو گیا تو اماں بلا کے کہہ رہی ہے امام صاحب ذرا سمجھا تو 2 کوڑی نہیں کماتا اور پکڑ لو یار پہلے تو تم 90 بتا رہے تھے کہا نا رشتہ نہ ہو رہا تھا نا اس لیے 90 بتائے تھے تو یہ اس طرح گھر برباد نہ کرو بعد میں بیٹیوں کی بھی زندگی برباد ہو تجھے کیا ملے گا 500 روپے اور ایک جوڑا اور اس نے تو نے گھر توڑ دیے نہ کریے گا رشتے آسان کرو جتنے لوگ جنت میں آسانی سے جانا چاہتے ہیں تو سنیں فَكُّ رَقَبَةٍ قرآن کہتا ہے تم پھنسے ہوئے کی گردنیں بچا دو پھر تمہیں بے حساب اللہ جنت میں داخل فرما دے گا پھنسے ہوئے کون لوگ ہیں جن کے پاس رخصت کرنے کے لیے بیٹی کو پیسہ نہ ہو جہیز کے لیے بیٹی کو پیسہ نہ ہو سنو خدا کے واسطے موضوع تو بڑا وسیع ہے یہ اس میں 3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے مگر سنیں اگر اللہ نے تمہیں بیڈ دیا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے اب تو نا بیڈ بھی ابا نا موٹر سائیکل پوری جوانی نہیں خرید کے دیتا بیٹے کو کہہ رہا سسرال سے ملے گی جب بھی خریدی سیکنڈ ہینڈ ہی خریدی نہیں نکالی ہے جو اپنے جہیز کی جو 4 پائی تھی نا اس کے مچھووں میں نا وہ رسی باندھ کے گزارے کر رہے ارے نہیں لے کا نہیں بیڈ ملے گا اللہ کو کرسی پہ ایک نہیں تار باندھ کے ٹھیک کر رہا اسے کیوں کہ اللہ کو ملے گی کرسی اتنا بڑا بے غیرت ہے سسرال کی کرسی پہ پڑا ایسے بھی ٹھل ہوئے ان سے پوچھے یہ علماء بیٹھے ذمہ دار لوگ ہیں اگر بندہ نان نفقہ دینے کا اہل نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے وہ اتنے بڑے بھکاری ہیں پہلے تو خالی جہیز آتا تھا اب تو کہہ رہا ناپ لینے بھیج دینا کمرے کا کہ جتنا بھی فرنیچر ہے نا وہ سب تمہاری طرف سے بننا تو بیاہ کرنے کیوں چلے تھے بھیک مانگنے نکل جاتے اس سے پہلے شرم نہیں آتی ہے اور دیکھو تو نے کیا بیڈ لڑکی جس پہ سو رہی ہے برتن لڑکی کے جن میں کھا رہی ہے کپڑے لڑکی کے جن میں پہن رہی ہے جوتیاں لڑکی کی ہے نا یہ زیور لڑکی کا کیونکہ جو پہنا کے لے جاتے وہ تو اتار لیتے کہ یہ تو اماں کا زیور ہے وہ لے کے کیوں گیا تھا ٹیچر اتار نہیں تھا لے کے ہی اور اوپر سے بھی یوں بغل میں کیسی رہے بھئی شادی اللہ کی تمہارے جیسے محتاجوں پر لعنت جن کی وجہ سے بیٹیوں کا جینا حرام ہو گیا ہے خدا کے واسطے اللہ نے تجھے بیٹھ دینے کا لائق بنایا تھا 4 برتن لا سکتا تھا حویلی تیرے پاس تھی خالی ہاتھ چلا جاتا 4 عزتدار لوگوں کو لیتا ایک اچھے عالم کو لیتا اور جا کے خالی ہاتھ نکاح کرا کے لے آتا میں نہیں جانتا ہوں یہ فری کی دعوت کھانے والی قوم کیا کہتی برات کے نام پہ غریبوں کو نوچنے والے کیا کہتے ان کا مجھے نہیں پتا لیکن اگر تو کسی کو فری میں للوٹ کی بیٹی لے کے آ جاتا کوئی کچھ کہتا نہ کہتا مدینے والے کے روزے سے تیرے گھر میں سلام آنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا آسان کر دو واہ 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 کہ بچیاں مسکرانے لگ جائیں کریں گے انشاءاللہ ایسے کتنے لوگ مانگیں گے جہیز جسے مانگنا نام لکھا دو اس کی طرف سے میں بھی سفارش کروں لکھاؤ نام ہم کہیں گے بھائی اس پر رحم کرو نہیں لے گے مانگے گے تو نہیں میری بات سنیں جو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی 2 وجہ سب سے عام ہے 2 وجہ نمبر 1 تعلیم میں بے احتیاطی یہ اور دوسری نکاحوں کا مہنگا ہو جانا ان 2 وجہوں سے بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں خدا را یہ 2 کام درست کر لو پھر کوئی بھی بیٹی کسی غیر کے بستر پہ جا کے نہیں بیٹھے گی تم نے نہیں دیکھے انٹرویو آپ دیکھیں پڑھیے خدا را ہو کیا رہا ہے کتنی باتیں میں بیٹیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدا را اگر تیرے باپ کی حیثیت اچھی نہ ہونا تو اپنے باپ سے منہ مانگا جہیز نہ مانگنا اس غریب سے نہ کہنا جیسے فلاں کی بیٹی کا جہیز تھا مجھے بھی ویسا چاہیے جیسے فلاں کی بیٹی کا بیڈ تھا ویسا چاہیے اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لے خدا کے واسطے کوئی سونا کوئی چاندی تجھے جنت تک لے کے نہیں جائے گا کوئی بڑی گاڑی مہنگی قیمتی گاڑی تیری زندگی کو تو بہتر کر سکتی ہے لیکن قبر کی زندگی کو بہتر نہیں کر پائے گی مشکل ہو جائے گا دم نکلنے کے بعد کا منظر میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ تجھے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے مصطفیٰ کی فاطمہ نے زندگی گزاری ہے تجھے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ نے گزاری ہے او میری بیٹیوں تمہیں باپ کی عزت کا خیال کرنا ہے چند لوگ غیر مسلم کبھی 3 لاکھ کبھی 2 لاکھ کبھی 5 لاکھ کے لالچ
میں آ کے ہماری بیٹیوں کو بہکا دیتے ہیں، اور تم گاڑی کے لالچ میں، زیور کے لالچ میں باپ بابو پہ کالی کوٹ کے چلی جاتی ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، تیرا کوئی بھی گڈو ببو چنٹو تجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا ہے جتنا پیار تجھے تیرا باپ دے سکتا ہے، اتنی عزت تجھے کوئی نہیں دے سکتا جتنا تیرا باپ دے سکتا ہے۔ اگر تیرے قدم بھیگنے لگے، تجھے عشق کا نشہ چڑھنے لگے، اور تجھے لگے کہ میرا گڈو مجھے پیار کرتا ہے، تو خدا کی قسم بات کی اس بھنڈی بیٹی کو دیکھنا جس نے پیبند لگا کے تو پہنی تھی لیکن تیرے سر پہ پیبند لگنے نہیں دیا۔ بات کی وہ جوتیاں اٹھا کے دیکھنا جو مزدوری کے وقت سلوا سلوا کے پہنی ہے لیکن کبھی تجھے خیر کے گھر برتن دھونے جانے نہیں دیا، جو لوگوں کا بوجھ اٹھا کے کندھے پہ چلتا رہا لیکن اپنی بیٹی کو کسی کی نوکرانی نہیں بنایا۔ اس بات کی عزت کا خیال کرنا ہے جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا لیکن کبھی تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیا، اور تجھے خدا کا واسطہ پھٹے کپڑوں میں زندگی گزار جا، قبر میں آنے کی دیر ہے، تو قبر میں بعد میں آئے گی، خاتون جنت کی دعائیں تیری قبر میں پہلے آ جاؤ، جا کے بیٹیوں کو سبق دو۔ تو خدا را قرآن کی عادی جہیز کی ڈیمانڈ ختم کریں، کوشش یہ کریں کہ نکاح سستے کریں گے انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ جاؤ مسجدوں کے دروازے پر پمپلیٹ لگا دو، جو جہیز مانگے وہ انسانیت سے گرا ہوا کتا ہے، ہر مسجد کے دروازے تاکہ جو کوئی مانگے محلے کا اسے اپنی تصویر اس پمپلیٹ میں دکھائی دینی چاہیے۔ ہاں جہاں تم نے یہ لگا رکھا ہے نا کہ یہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اس کے نیچے یہ لگا دو کہ جو بیٹیوں کے بدلے میں جہیز مانگے نا وہ انسان نہیں، وہ کتا ہے، یہ بھی لگا تاکہ 5 ٹائم اپنی شکل دیکھ کے سدھر جائے اسے۔ کبھی تو آئے گا جمعے کے دن، اگر یہ نہیں آئے گا یہ قوم اس کے گھر پہنچ جائے گی، پھر اس کا جنازہ پڑے گا، ایک نہ ایک دن تو پڑھ ہی جائے گا نا جنازہ۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے، اذان پہ دوڑاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے مرنے کا اعلان ہو۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھنے والی باتیں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، تو انشاءاللہ کریں گے ایسا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں عبید بھائی کی فرمائش سے ذرا، اگر میرا عبید مجھ سے کہتے گھنٹہ اور بولنا میں اور بولوں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ عبید بھائی آج کے جلسے کے روح ربا، معلوم آج ہی ایکسیڈنٹ ہوا، 12 ٹانکے سر میں لگے ہوئے ہیں فیضی بھائی اور منبر پہ بیٹھے ہوئے۔ یہی عبید بھائی ہے، اللہ سلامت رکھے، یہ حضور کا عشق ہے جو بیمار کو بھی بیمار نہیں ہونے دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بیمار کو بھی بیمار نہیں ہونے دینا ہے۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، وہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، وہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ حضور کے طریقے کو اپنائیں، بچیوں کو قرآن پڑھائیں، جب ہماری بچیاں قرآن پڑھیں گی تو ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ جب مائیں مصلے پہ قرآن لے کے بیٹھتی ہیں تو بیٹے بھی ساتھ میں بیٹھ جایا کرتے ہیں، مائیں سجدہ کرتی ہیں تو بچپن سے لوگ سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن کب ہوگا جب مائیں قرآن پڑھیں گی۔ کربلا کا نام لینے والوں، ان کے نام پہ داد و تحسین دینے والوں، ان کے نام پہ اچھل کے نعرے لگانے والوں، ان کی تعلیم بھی یاد رکھو۔ خدا کی قسم جانتے ہو دنیا کی حضور کی امت کی سب سے پہلی کم عمر قاریہ کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کھانے کے حسینی، کھچڑا کھانے کے حسینی ہے۔ میں اتنی جگہ کہتا ہوں اس کو بھی سمجھیے، سب سے کم عمر میں سب سے پہلے قاریہ بننے والی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ذات کو قرآن پڑھانے والی ذات خاتون جنت فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ ہاں یہ پہلی قاریہ ہے کم عمر۔ یہ نہ کہ میں نے مطلقاً پہلا کہا، حضور کی امت کی سب سے پہلی مرتیہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ ہاں لیکن کم عمر قاریہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہزادی سیدہ زینب۔ جانتے ہو سمجھو ذرا ایک چیز کا چلا جائے، اسے دوپٹے کا خیال نہیں ہوتا، اسے کپڑوں کا خیال نہیں ہوتا۔ حسین تیرے گھر کی تربیت پہ سلام، تیرے گھر کی تعلیم پہ سلام، قربان جائیں تیرے گھر
گھر کی شریعت کی پاسداری کی. تمہارے آگے ایک نہیں 72 لاشیں پڑی تھی لیکن کسی نے سیدہ زینب کے سر کے دوپٹے کو اترتا نہیں دیکھا. سبحان اللہ اترتا نہیں دیکھا. زندہ باد زندہ باد. آج کی سنت نکاح کے نام پہ دوپٹے اتر گئے, ولیمے کے نام پہ دوپٹے اتر گئے, نکاح خانی کے نام پہ دوپٹے اتر گئے. بچیوں نے فیشن کر کے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ ذرا رک کے بھی تو سوچ, اگر قیامت میں سیدہ زینب نے پوچھ لیا میرے سامنے تو اکبر کٹا تھا, میرے سامنے قاسم پڑا تھا, عباس میرے سامنے تھے اور محمد میرے سامنے تھے, میں نے بیٹے کو دے دیے, مصطفیٰ کی شریعت نہیں دی تھی. بتا تو کیا کر کے آئی ہے؟ نکاح کے نام پہ تم نے دوپٹے اتارے, ولی میرے نام پہ ننگی ہو گئی, تم 10 محرم کے نام پہ تماشا دیکھنے نکل گئے. ہمارے بھی دل میں ہماری عزت سے کھلواڑ کیا. کس منہ سے جنت میں جانا چاہتی ہو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل مانیں گے قیامت میں اجر مان. سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں قیامت میں اگر مان گیا یا رسول اللہ زندہ باد, جواب دے سارے لوگ ماشاءاللہ. یا علی علی مشکل کشا. سبحان اللہ. خدا را خالی لنگر نہیں کھانا, پہلی محرم آئے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے. مسجدیں یوں تو ہمیشہ کھل رہنی چاہیے لیکن کثرت سے 1 سے 10 محرم تک مسجدوں کو آباد کرو تاکہ دنیا جان لے حسین وہ ہے جو قرآن دے کے گیا ہے, قوم کو نماز دے کے گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ لگ جانا چاہیے, پتہ لگ جانا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی, انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے ایسے ہی, انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ہی کرنا ہے. اللہ ہماری نسلوں کو حضور کے دیے ہوئے سبق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جو بات کہہ رہا تھا سنیں, صرف حسین نے جو پڑھانا نیزے پہ قرآن, یہ صرف حسین کا کمال نہیں, یہ خاتون جنت کا کمال ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت کا کمال ہے. جب ماں دودھ پلائے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن نہ پڑھے تو پھر ماں کے دودھ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے. پھر ماں کے دودھ کا حق ادا ہوتا ہے. جب ماں 24 گھنٹے بچوں کو جب بھی کھلائے قرآن سنائے تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھے. جس گھر کی مائیں چینل دیکھیں گی تو بیٹے ڈانسر نہیں بنے گا. پھر مولوی سے کہہ رہا تعویز دے دو محمد علی, کوئی مصرعی لکھ دو ایک تعویز. میں تو کھل کے کہتا ہوں جو لاپرواہی ہم نے پوری 18 سال کی ہے نا, مولوی کا ایک تعویز اس کی بھرپائی نہیں کرے گا. 18 سال تمہیں پرورش میں نظر رکھنی تھی اور اب نہیں کر پائے نا تو پھر تعویذ نہیں پورا پیر لٹکا دے گلے میں. پیر کو اور بگاڑ دے گا ساتھ میں. چلیں پھر ایک پوا مار دیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں تربیت کا خاص خیال رکھنا. باتیں تو بہت سی کرنی تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے. بس بھائی ہمارے عبید بھائی کی فرمائش حضور کا شجرہ پڑھ لوں. میں نے آپ سے نہیں کہا آپ سبحان اللہ کہا, میں نے پوری گفتگو کر لی. میں چاہتا تھا میری باتیں یہاں آئیں نہ آئیں یہاں تک ضرور آ جانی چاہیے. بس اس لیے میں نے بڑی سنجیدگی سے آپ سے بات کی. اب ذرا بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے زیادہ شور تو ہمارے یہاں چنوں میں ہو جاتا ہے. جب کہتا نا وہ جی مجھے دے دی, اتنا شور ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون کس سے مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں تو سبحان اللہ کہنے کا مسئلہ. ہماری قوم بڑی اچھی ہے, مسجد میں چپ رہنا چاہیے تو وہاں بولے جائے, اور یہاں بولنا چاہیے تو یہاں چپ بیٹھی ہے نا. تو اب جو بول سکتے ہیں وہ ذرا بول دے سبحان اللہ. جی سلامت رہیں. یہ سامنے والے میرا ساتھ دیں اور بولنے ذرا سبحان اللہ. آپ کو میں بتا دوں جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہوگا نا آپ کو ایسے کر کے تو سوچ لینا میں داد لینا نہیں چاہ رہا ہوں, میں سانس لینا چاہ رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سانس لینا چاہ رہا ہوں. مولوی کی سانس اٹک رہی ہے, اب تم سبحان اللہ بولو, اس بیچ میں مولوی سانس لیں تاکہ میرا بھی وقت بچ جائے اور آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں. اللہ راضی ہوگا, آپ کو نیکی ملیں گی تو پھر اس میں وہ چاہے گا پھر ہمیں بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے نا ہاتھ کا مطلب. تو بھائی ادھر والے پڑوسی بھی سمجھ گئے نا. یہ جو رستہ بنایا انہوں نے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹی جاتی میں بانٹ دیا ہے نا. نعرہ چل رہا کٹو گے تو بٹو گے تو کٹو گے. ایک تو میڈیا والا کہہ رہا کہ مسجدوں میں چھوٹی جاتی والوں کو نکالا جاتا ہے. میں نے کہا گدھا, ایک اسلام ہی تو ہے جو سب کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں. کچھ 500 روپے کا مولوی بھی آ جاتا ہے خرید کے, وہ ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتا ہے, اسے کچھ نہیں آتا, اسے اپنے ابا کا بھی نام نہیں آتا, وہ اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. کیا بات کہی. واہ. ہے ماں کا دودھ بھی آئے تو بیٹھانا کسی علامہ کو. کیا بات. لیکن سائل بھی ننگے ناچنے والے نہیں ہونے چاہیے, ادب والے ہونے چاہیے.
ہے نا, تو وہ بیٹھ جاتے ہیں جنہیں ابا کا نام نہیں, وہ شریعت پہ بات کر رہے ہیں, وہ شریعت پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ کہنے ہیں کہ یہ دیکھو یہ مسجدوں سے چھوٹی جاتی کو نکالتے ہیں, کتنا غلط مذہب ہے. میں نے کہا بھول گیا, جہاں عمر کھڑے تھے وہیں بلال کھڑے تھے, کروٹ میں نبی کے ابو بکر یار کھڑے تھے, اور کسی میں ہمت نہیں تھی ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیتا. جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ اسلامی تو ہے جو سب کو ایک جگہ کرنے کے لیے آیا. تو یہاں بٹنا نہیں, اس پہ بھی بات کرنی تھی مجھے, دوبارہ بلا لینا یار, پھر میں بتا کے جاؤں, ہے نا. اگر میں نہ آ سکوں تو جہاں میں مل جاؤں تم آ جانا. کیا بات, میرا وہ مسئلہ نہیں ہے, کیا کہنے, باقی گفتگو پھر کروں گا, پھر وہی کر دی جا کے نا, پھر کہتی باقی پھر کروں گا. ایک نے کھڑے ہو کر پوچھ لی وہ باقی والی کب کرو گے, کیا غوث, کیا غوث, ہے نا. نہیں بھائی بہت وقت ہو گیا. میری ایک بات سننے 1.5 گھنٹہ لگ بھگ ہو چکا ہے. اور بھائی صاحب ریکارڈنگ دکھا دوں گا ابھی نکال کے. اللہ آپ کو سلام کر کے بیٹھ جائیے, پھر بات بڑھ جائے گی ذرا سے, آپ سمجھیں. یہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا, یہ اس راستے کا مطلب پارٹی الگ نہیں ہے. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. یہودی کا بچہ تو نہیں بیٹھا ہے جو نہ بول رہا ہو, سمجھ لینا کھوٹ ہے کوئی. کیا بات, سب آتے بھائی ان محفلوں میں بھی قلم لے کے آتے, دیکھو مولوی کیا لکھے گا, کل جا کے نہ اس کی FIR کرنی ہے. او بیٹھ قلم لے کے, حضور کے غلام ہے, کوئی دلال نہیں ہے. کیا بات ہے. ہم جو بات دکان میں کہتے ہیں وہی بات میدان میں کہتے ہیں. ہاں ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے, مسئلہ اگر پوچھنا تو صرف یہی ہے سارا مسئلہ ہمارا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, چھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. سبحان اللہ, یہی سارا مسئلہ ہے ہمارا, سبحان اللہ, سبحان بس اللہ. یہی ہے. تو یہاں پہ کئی بار دیکھنے بھی آتے ان میں کتنی چل رہی ہے, کتنی بن رہی ہے نا. ایک کھڑا ہوتا وہ 100 روپے دیتا, اچھا پردھان نے 100 دیے, میں تو پرانا پردھان میں 500 دوں گا. انہوں نے کہا اگلا مجھے بھی لینا, میں 1000 دوں گا. اب تو جنازے بھی ہم ثواب کے لیے نہیں پرچے اتارنے پڑھنے جاتے ہیں. ہلو یار آجا تکا نہیں بتایا, وہ جانا پڑے گا, وہ ہمارے ابا کے دفن میں آئے تھے. یہ ہماری کنڈیشن, ہم دفن بھی ابا کا بدلہ اتارنے جا رہے ہیں. یہ نیتیں ہو گئی ہماری. نہیں, صرف ایک اصول, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ادھر والے بھی بول دیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ دلال نہیں, آمینہ کے لال کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں شرم نہیں ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں, فخر سے کہتے ہیں. اور شکر ہے ہم اس مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں جس مراد آباد میں اللہ نے علامہ کافی کو پیدا کیا تھا. کوئی ڈر نہیں ہے, بات صاف کہتے ہیں. بس یہ کہ اپنے رشتے اللہ رسول سے مضبوط کر لو. کس سے مضبوط کرنے, اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرنے رشتے. اور میں تمہیں بتا دوں, دنیا والے کہتے ہیں اگر تم میں فرق نہیں ہے تو پھر یہ خان پٹھان شیخ چورا کنشاری دھوبی بڑئی دانو تیلی, تو بتا دو جا کر قرآن کہتا ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان آسانی سے ہو جائے. یہ پہچان کے لیے ہے, اونچ نیچ کے لیے نہیں. کس کے لیے, پہچان کے لیے, کس کے لیے, پہچان کے لیے, پہچان کے لیے, تاکہ تمہاری پہچان آسانی سے ہو جائے, بانٹنے کے لیے نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, وہی بلال جسے کھچیڑا گیا, مارا گیا, فتح مکہ کا دن ہے, جبکہ ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, یہ سارے حضور کے جانثار کھڑے, بڑے بڑے صحابہ کھڑے. محبوب نے کیا کہا, بلال جی آمینہ کے لال آ گیا, حضور حکم فرمایا چڑھ کعبے پہ. اور بھی تو تھے, اور بھی تو تھے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق, یہ بھی تو تھے. لیکن نبی نے کیا کہا, بلال ہوا, بلال حضور حکم چڑھ کعبے کی چھت. آقا میں غلام ہوں, ابو بکر نیچے, عمر نیچے اور حضور آپ نیچے. فرمایا زمانے کو بتانا ہے جسے تم پیر کی جوتی سمجھتے تھے وہ دیکھ میرا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. یہ کیا ہے جسے کوئی پلیٹ میں نہیں کھلاتا تھا اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اور فرمایا لوگوں
پہچان لو میں یہاں فرقوں میں بانٹنے نہیں، میں یہاں اپنے دامن سے جوڑ کے غریبوں کو عزتوں کی سوغات دینے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسلام، یہ اسلام الگ پارٹی نہیں ہے، پارٹی ساری ممبر والے تو میرے ساتھ ہیں، یہ خالی دعا دے دیں تو بڑی مہربانی ہوتی ہے، بولنا تو آپ کو ہے میرے ساتھ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور زور سے تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ پھر جب سب کلمے میں ساتھ ہیں تو پھر دعوت میں الگ کیوں، جنازے میں الگ کیوں، مسجد میں جا کے مصلی وہی مصلی بچھا رہا جہاں ابا کے نام کا پنکھا لگا ہوا اور کئی دیکھو پر کو دیکھ ایک بار، تو یہ ساری چیزیں نہ مسجد میں جائے کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جوتیوں میں جگہ مل جائے وہیں کھڑا ہو جائے، اگر وہ راضی ہو گیا نا تو شاید پہلی صف والے کو اتنا ثواب نہ دے جتنا جوتیوں میں کھڑے ہونے والے کو ثواب دے۔ مالک تو وہی ہے نا، مالک تو وہی ہے، مجھے شجرہ شروع کرنا ہے، ذرا بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ پھر یار سست پڑ گئے تم لوگ ابھی بھائی محمد علی کو سننا